إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دین اسلام میں دیگر مالی عبادات کی طرح قربانی کی عبادت کو بھی بڑی اہمیت دی گئی اور اس کو بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ قربانی کی عبادت کس قدر عظیم عبادت ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قربانی صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رکھی گئی، بلکہ اس امت سے پہلی امتوں میں بھی قربانی موجود تھی۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا۔ منسک کا معنی عبادت یا قربانی یا عبادت اور قربانی کا طریقہ ہے۔ ہر امت کے لیے عبادت بھی مقرر کی، قربانی بھی رکھی، اور اس عبادت اور قربانی کا طریقہ بھی ان کے لیے متعین فرمایا۔ ہم ناسکو، وہ اس کو اختیار کرنے والے ہیں، اپنانے والے ہیں۔ قربانی کی عبادت کا درجہ اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قربانی اسلام اور اہل اسلام کا شعار ہے اور ان کی پہچان ہے۔ جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آئے گا اور اس موقع پر جانور ذبح کیے جائیں گے، قربان کیے جائیں گے، باقی تمام ادیان کے لوگ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ
مسلمانوں کی عید اور ان کی خوشی کا موقع ہے، اور اس موقع کے اوپر مسلمان ہی ہیں، اسلام ہی کو ماننے والے ہیں جو اس موقع پر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی کی عظمت اور اس کی فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں میں سے سب سے افضل دن یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ اس قربانی کے دن کو جس وجہ سے فضیلت اور فوقیت دی گئی، اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن یوم النحر 10 ذو الحج کا دن، اس دن سب سے زیادہ قربانی کی عبادت کو سر انجام دیا جاتا ہے، چاہے وہ حاجی ہو یا غیر حاجی ہو۔ یہ وہ دن ہے جب جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہایا جاتا ہے اور قربانی جیسی عظیم عبادت کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یوم النحر کو افضل الایام ہونے کی یہ فضیلت اور اسی طرح سے یہ شرف حاصل ہے۔ قربانی کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، آپ فرماتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس مالی وسعت اور گنجائش موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ قربانی کی ہمارے دین کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ اہمیت ہے قربانی کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ اور جملے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمائے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اس عبادت کو ادا کرنے سے کتراتا ہے اور جی چراتا ہے۔ محترم و مکرم سامعین، جب قربانی جیسی عظیم عبادت کی اس قدر زیادہ فضیلت، اہمیت، عظمت اور فوقیت ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ اس قربانی کی قبولیت کے لیے آداب بھی وہی اختیار کیے جائیں کہ جن آداب کو اختیار کرنے کی وجہ سے قربانی کرنے والے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس تعلق سے چند باتیں آپ نے سماعت کی تھی۔ ایک قربانی کرنے والے مسلمان کو کون کون سی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اس کی قربانی درجہ قبولیت پہ پہنچ سکے۔ آج ہم اپنے اسی موضوع کو اللہ کی توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے اور چند ایک مزید باتیں ان کو بھی آج ہم سامنے رکھتے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم وہ خوبیاں، وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جن خوبیوں اور اوصاف کو پیدا کرنے کی وجہ سے اپنے جانور کی قربانی دینے والا اللہ کے ہاں اس قدر محبوب اور پیارا بن جاتا ہے کہ رب العالمین اس کی قربانی کو اور اس کے اس نذرانے کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات، قربانی کرنے والے کو اپنے اندر ایک خوبی اور وصف یہ بھی پیدا کرنا چاہیے کہ جب وہ قربانی کے لیے جانور کا انتخاب کرے تو اسے چاہیے عمدہ اور بہترین جانور کا انتخاب کرے، کیونکہ وہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اس نے اس جانور کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کا مقام اور مرتبہ اس کو بھی سامنے رکھے اور پھر رب العالمین کی عظمت اور شان کو مد نظر رکھتے ہوئے جانور بھی ایسا منتخب کرے کہ جو جانور اس رب کی عظمت اور اس کی شان کے لائق ہو۔ یہ نہ ہو کہ جانور بالکل ناکارہ سا، بیکار سا، عیب والا اور بالکل تھکا ہوا، کمزور سا اس جانور کا انتخاب کرے اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی کو پیش کرنے کے لیے، عمدہ جانور کا انتخاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم
اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں ایک عام اصول بیان فرمایا، اے ایمان والو، جو تم کماتے ہو، حاصل کرتے ہو، اس میں سے پاکیزہ ترین چیزیں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کھجوروں کے مالک تھے، وہ آ کر وہاں پر خوشے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ وہاں سے ضرورت مند اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں کھا سکے، اپنی بھوک کو مٹا سکے۔ فرماتے ہیں بعض لوگ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، وہ کھجور کا ایسا خوشہ لا کر لٹکا دیتے جس کے اندر ناقص کھجوریں ہوتی تھیں، سوکھی کھجوریں، اس طرح کی کھجوریں ہوا کرتی تھیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تم نے کمایا، حاصل کیا، اس میں سے پاکیزہ ترین چیزوں کو، مال کو خرچ کرو، فرماتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ کھجور کی قسم ہوا کرتی تھی، اس کا خوشہ کاٹ کر توڑ کر لاتے، مسجد نبوی کے اندر آ کر لٹکاتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی ایسے نازل ہوا تھا۔ یہ ایک عام اصول اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں ایمان والوں کو بتایا ہے کہ جب بھی مال کو خرچ کرنا ہے تو پاکیزہ، عمدہ، بہترین، اعلیٰ اس چیز کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے کے اندر دینا ہے۔ اور جہاں تک قربانی کی بات ہے، قربانی کے جانوروں کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹ، قربانی کے جانور، ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ایک مسلمان، اس کے دل کے اندر شعائر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری اور تقوی کی علامت ہے۔ حضرات دونوں آیتوں کو ساتھ ملائیں، قرآن کہتا ہے اللہ کے شعائر کی تعظیم دلوں کے تقوی، پرہیزگاری کی علامت، اور قرآن مجید قربانی کے اونٹوں کو، قربانی کے جانوروں کو اللہ کے شعائر میں سے قرار دے رہا ہے، تو قربانی کے جانور کی تعظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے لیے خوبصورت، بہترین، موٹے تازے، بڑے جانور کا انتخاب کیا جائے، یہ معنی ہے قربانی کے اس شعار کی تعظیم کرنے کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے میڈے کو لانے کا حکم دیا، یبرک فی سواد ویأکل فی سواد وینظر فی سواد، کہ جس کے گھٹنے بیٹھنے کی جگہ وہاں پر سیاہی، وہاں پر کالے دھبے موجود ہیں، اور اسی طرح سے اس کے منہ کے گرد کالے نشان موجود ہیں، اس کی آنکھوں کے گرد کالے ہلکے سیاہ ہلکے موجود ہیں، اور اس طرح کا جو میڈھا اور دمبا ہوتا ہے جس کا باقی رنگ سفید ہو، یہ اس کی جگہ کالی اور سیاہ ہو، تو یہ میڈھا دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مینڈے کو لانے کا حکم دیا، فَأَمَرَ بِهِ أَن يُضَحِّيَ، آپ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی قربانی پیش کر دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے اس سلسلے میں؟ آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کے لیے جانور خریدتے تو اشترا کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین، یہ چار صفات بیان ہوئے حدیث کے اندر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے لیے جب جانور خریدتے، آپ دمبے کا انتخاب کرتے، میڈے کو خریدا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں عظیمین، وہ میڈے بڑے ہوتے تھے، سمینین موٹے تازے ہوا کرتے تھے، اور اقرنین سینگوں والے ہوا کرتے تھے۔ سینگوں والا دمبا میڈا بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور املحین چت کبرے ہوا کرتے تھے۔ چت کبرے کا معنی یہ ہے اس کا پورا رنگ سفید لیکن بعض مقامات کے اوپر سیاہی اور وہاں پر کالا رنگ موجود ہے، یہ بھی دیکھنے کے اندر بڑا خوبصورت نظر آتا تھا۔
یہ ہے قربانی کے جانوروں کو اس شعار کی تعظیم جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے امت کو سکھائی ہے۔ اس طرح کے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو امامہ بن سہل کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم مدینہ کے اندر قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، یعنی خوب ان کو کھلایا پلایا کرتے تھے تاکہ وہ قربانی کے وقت خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ أُضْحِيَتَهُمْ، اور سارے کے سارے مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا وہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب کھلاتے پلاتے تاکہ قربانی تک جانور موٹا تازہ ہو جائے اور اللہ کے حضور موٹے تازے صحت مند جانور کی قربانی پیش کی جا سکے۔ مریض جانور نہیں، تھکا ہوا جانور نہیں، بیمار جانور نہیں، جو بالکل منڈی کے اندر بالکل ایک کونے کے اندر پڑا ہوا ہو۔ بعض لوگ عیب والا جانور سستا ڈھونڈ کر تلاش کر کے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویسے قربانی کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنے، سنن دارمی وغیرہ کے اندر حضرت براء بن عازب کی حدیث، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ما یتقى من الضحایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کرنی ہو تو کس قسم کے جانور قربانی میں قربان کرنے سے اجتناب کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 قسم کے جانور، المریض الذی المریض بین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، وہ کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، والاجفاء التي لا تنقي، اور وہ مریل جانور جو بالکل کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر چلنے کی صحت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جانور کو بھی قربان نہیں کرنا، عمدہ جانور کا انتخاب کرنا ہے۔ اور بعض تفسیری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جو قربانی دی تھی ان میں سے ایک کی قربانی قبول، دوسرے کی قربانی مردود۔ جس کی قربانی رد کی گئی اس کی قربانی اس لیے رد کی گئی اس نے قربانی میں ردی، بیکار اور ناکارہ چیز پیش کی، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے قربانی کے اندر اپنے رب کی رضا کے لیے عمدہ، بہترین، اعلیٰ، برتر اس چیز کا انتخاب کیا، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ جس نے ردی چیز پیش کی تھی اللہ نے اس کی قربانی کو رد کر دی۔ حضرات، اگر قربانی کرنے والا یہ چاہتا ہے اس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، اگر اس قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اللہ کے مقرب بندوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، اس قربانی کرنے والے مسلمان کو اپنے اندر ایک اور خوبی یہ پیدا کرنی چاہیے کہ وہ رزق حلال کمانے والا ہو، رزق حلال کمانے والا ہو۔ جتنی بھی مالی عبادات ہیں ان مالی عبادات کے بارے میں دین اسلام کا اصول سنے بھی سمجھے بھی، اس کو یاد رکھے۔ جو عبادت مال خرچ کر کے ادا کی جاتی ہے اس عبادت کے بارے میں اصول یہ ہے اگر مال حلال کا وہ عبادت قبول، اگر کمائی حرام کی وہ عبادت غیر مقبول، اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ اس کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ جس پیسے کے ساتھ، جس مال کے ساتھ، جو دولت لگا کر، جو پیسے لگا کر میں قربانی کے جانور خرید رہا ہوں اور جس پیسے کے ذریعے میں قربانی کے بڑے جانور میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہوں، ملا رہا ہوں، کیا میرا رزق حلال کا ہے، آمدنی حلال کی ہے، کمائی حلال کی ہے یا حرام کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، منہ سے نکلے ہوئے پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، والعمل الصالح یرفع، اور جو نیک عمل بندہ کرتا ہے، عمل کرنے والا نیک عمل زمین پر کرتا ہے، رب اس کے عمل کو اپنے ہاں اٹھا لیتا ہے، بلند کر لیتا ہے۔ اور اگر اس عمل کا تعلق مال کے ساتھ ہے، وہ عبادت مالی عبادات سے تعلق رکھتی ہے،
اور عبادت کرنے والے نے اس عبادت کے لیے جو مال خرچ کیا وہ مال حرام کا، وہ کمائی حرام کی، وہ آمدنی حرام کی، وہ اس کی خبیث کمائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، اللہ کی طرف حلال ہی اٹھایا جاتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ اگر حرام پیسہ، حرام مال عبادت کے اوپر خرچ کیا جائے، نیکی کے اوپر خرچ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی طرف وہ عبادت اٹھائی نہیں جاتی، بلند نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اللہ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں پاکیزہ اور حلال میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اہل ایمان کو کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ مال تم کماتے ہو اس میں سے تم کھاؤ، اس میں سے کھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک کو قبول کرتا ہے، اور حرام خبیث ہے، ناپاک ہے، اور حرام اور خبیث اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، اور حرام اور خبیث کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے یہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، حرام خبیث ناپاک کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے ہیں، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک، چاہے خبیث، چاہے حرام، اس کی مقدار، اس کی کمیت، اس کا وزن، اور اسی طرح سے اس کی تعداد کتنی زیادہ کیوں۔ صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ رب العالمین بغیر طہارت، بغیر وضو کے نماز بھی قبول فرماتا ہے، اور حرام مال میں سے کیا گیا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ غلول کا معنی خیانت، غلول کا معنی چوری، غلول کا معنی بددیانتی، جس مال کو چوری، بددیانتی، خیانت کے ذریعے حاصل کیا گیا ہوگا، اگر اس مال کے ذریعے صدقہ کریں گے، اس مال کو صدقہ پر لگائیں گے، عبادت کے اوپر خرچ کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، سود کھا کر بھی بڑے مطمئن ہیں، رشوت کھا کر بھی مطمئن ہیں، لوگوں کے حق مار کر بھی مطمئن ہیں، کرپشن کر کے، بددیانتی کر کے، خیانت کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری آمدنی حرام کی ہے، ہمیں بھی پتا ہے ہم ناجائز طریقے سے کماتے ہیں، صدقہ بھی تو کرتے ہیں نا، قربانیاں بھی تو 10 جانور ہم قربان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص مال حرام کماتا ہے اور پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جمع مالا حراما، جس نے مال حرام اکٹھا کیا، حرام مال اس نے جوڑا جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس کو صدقہ کیا، لم یکن له فیہ اجر، اس کو مال حرام میں سے کیے گئے صدقے کا کوئی اجر نہیں ملے گا، وَكَانَ إِثْرُهُ عَلَيْهِ، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ حرام مال جو اس نے اکٹھا کیا، اس میں سے خرچ کیا، اجر ملنا تو بات کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، وَكَانَ إِثْرُهُ عَلَيْهِ، اس حرام مال کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک بھی الفاظ موجود ہیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مال حرام اکٹھا کیا، اس کو کمایا، اس کو جمع کیا اور پھر اس میں سے خرچ کرتا رہا، یہ مال اس کے لیے اس طرح سے وبال جان بنے گا، وہ مال جمع کر کے اس حرام کمائی کرنے والے سمیت جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کس غلط فہمی کے اندر ہیں، کس خوش فہمی کے اندر ہیں
ہم سمجھے نہیں میں جیسے چاہوں مال کماؤں، میں عبادت بھی تو کرتا ہوں، مسکینوں کا بھلا بھی تو کرتا ہوں، مال خرچ بھی تو کرتا ہوں، میں صدقہ بھی تو کرتا ہوں، میں قربانیاں بھی تو کرتا ہوں، میں فلاں نیکی اور فلاح و بہبود کے کاموں کے اندر خرچ بھی تو کرتا ہوں۔ یاد رکھیے اسلام کا اصول مالی عبادات کے بارے میں شروع میں بھی آپ کو بتایا، ایک بار پھر اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر کمائی حرام کی، آمدنی حرام کی اور اسی طرح سے ناجائز ذرائع سے مال کو اکٹھا کیا، جتنی قربانیاں کرو، جتنے صدقے کرو، شریعت کا اصول یہ ہے وہ صدقہ، وہ قربانی، وہ عبادت اگر خالص مالی ہے اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ ہم کون سی خوش فہمی اور کون سی غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں سن کر کہتے ہیں اب قربانی نہ کریں، قربانیاں کرو، لیکن جو بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سمجھو۔ قربانی کرو لیکن حلال مال لگا کر، اللہ کو سود کا پیسہ نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کو رشوت کا پیسہ نہیں چاہیے، اللہ کو چوری ڈاکے کا، کرپشن، بددیانتی، خیانت کا پیسہ نہیں چاہیے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم کہیں جی اب قربانی نہ کریں، قربانی ضرور کرو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، لیکن اس سے پہلے رزق حلال کا اہتمام، حلال آمدنی کا اہتمام، جائز ذرائع آمدنی اختیار کرو، اپنی کمائی کو حلال بناؤ، حرام کی ملاوٹ سے پاک کرو، اللہ رب العالمین برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ قربانیاں کیا دیگر مالی عبادات کو بھی قبول فرمائے گا۔ ایک اور خوبی جو قربانی کرنے والے کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی کا جانور چرا لیا قربان کر دیا، چوری شدہ جانور کی قربانی، غصب شدہ جانور، کسی سے چھینا ہوا، کسی سے لوٹا ہوا جانور، اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی یاد ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگتی ہے جانور کی قربانی ہے، چوری کر لیا قربان کر دیا، چھین لیا کسی سے، لوٹ لیا، جی قربانی کے اندر اس کو لگا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانیاں نہیں چاہیے، اللہ کو پاکیزہ چیز چاہیے، حلال چاہیے، طیب چاہیے۔ قربانی کرنے والے کو اپنے اندر ایک خوبی یہ بھی پیدا کر لینی چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور کی عمر، اس کی صفات، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اور جانور کو ذبح کرنے کا وقت وغیرہ دیگر مسائل قربانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والا، یہ خوبی بھی ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جو عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی سنت کا اہتمام، قربانی سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سنت کا اہتمام، اور مسلمان کو فکر ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے کے اندر سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، تاکہ میں اس کو اپناؤں اور سنت کے مطابق میں اس قربانی کی عبادت کو ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانی کے دن خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس دن ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ ہم نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو قربان کریں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور جس نے ہمارے طریقے کو اپناتے ہوئے پہلے نماز عید ادا کی، اس کے بعد جانور کو ذبح کیا، جانور کو قربان کیا، تو وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اس نے ہماری سنت کو اختیار کر لیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضرت براء کے ماموں جن کا نام ابو بردہ بن نیار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج یہ سوچا تھا
آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے اپنے ہمسایوں کی ضرورت بھی محسوس کی. میں نے کہا ہمسایوں کو بھی کھلا دیتا ہوں, اپنے گھر والوں کو بھی گوشت کھلا دیتا ہوں. میں نے تو نماز کی طرف آنے سے پہلے اپنے جانور کو قربان کر دیا, جانور کو ذبح کر دیا. اللہ کے نبی میری قربانی ہوئی نہیں ہوئی, میں نے جو جانور قربان کیا اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھتے چلے. بعض لوگ کہتے ہیں جی نیت تو اچھی ہے نا, نیت اچھا ہونے سے کوئی کام دین نہیں بن جاتا, ثواب نہیں بن جاتا, عبادت کے درجے کو نہیں پہنچ جاتا. اگر صرف نیت کے اچھے ہونے کی بات ہوتی, صحابی رسول سے زیادہ پاکیزہ اچھی نیت کس کی ہو سکتی ہے؟ صحابی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے سمجھا, میں نے سوچا آج کھانے پینے کا دن ہے, آج میں اپنے گھر والوں کو بھی سب سے پہلے گوشت کھلاؤں, اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاؤں اور خود بھی میں گوشت کھا کر نماز عید کو ادا کرنے کے لیے جاؤں. اس سے زیادہ بہتر نیت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر چھوڑ دے دی کیا ابو بردہ تمہاری نیت کیونکہ صحیح تھی, تمہاری نیت اچھی تھی, لہذا تمہاری قربانی قبول ہو گئی؟ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بردہ شاتک شات لحم, تم جو بکری ذبح کر کے آئے ہو قربانی نہیں ہوئی, وہ عام گوشت والی بکری تھی, عام گوشت والی بکری تھی. دو مسئلے سمجھ آئے. ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے, صرف نیت کے اچھا ہونے سے کام عبادت ثواب کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, آپ نے پہلے نماز عید ادا فرمائی, اس کے بعد آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا. تو مسئلہ یہ سمجھ آیا اگر بندے نے قربانی پہلے کر دی, نماز عید ادا کی, بعد میں ادا کی, رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر دی, اللہ کے نبی فرما رہے شاتو کا شات لحم, تمہاری وہ بکری عام گوشت والی بکری ہے, قربانی کے طور پر ذبح نہیں. اور ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب رواج چل نکلا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں قربانی کے دن کسائی سب سے پہلے ہمارے پاس آئے, فجر کے بعد ہی کسائی بنوا لیتے ہیں, جانور ذبح کر دیتے ہیں, قربانی پہلے کر لیں گے, نماز عید بعد میں پڑھ لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ فرمان, اللہ کے نبی کی سنت, اس کی طرف توجہ بھی دیں, اس کی پابندی بھی کریں. اور اگر کوئی ایسے کرتا ہے اپنی سہولت کے لیے, بعد میں کسائی کا وقت نہیں ملے گا, بعد میں گوشت بنانے والا, جانور ذبح کرنے والا, اس کا وقت ملنا مشکل ہو جائے گا. اپنی سہولت آسانی کے لیے اپنی قربانیوں کو برباد نہ کرو, قربانیوں کو ضائع نہ کرو. نماز عید پہلے ہے, نماز عید کے بعد قربانی. اگر ہم سنت کی مخالفت کریں گے, قربانی پہلے کر دیں گے, نماز عید ہم کہیں گے ہمیں بعد میں سہولت ہے, سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اپنی قربانی کو ہم ضائع کر بیٹھیں. اگر سنت کے خلاف کرتے ہوئے صحابی کی قربانی قبول نہیں تو اور میں کون ہے؟ میں کہوں جی اللہ غفور رحیم ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہو جائے گی, میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گی. یہ بھی تو باتیں میں بڑی آتی ہے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر, اس طرح کے معاملات میں ہم مفتی بھی بن جاتے ہیں, فقیری بن جاتے ہیں, مجتہد بھی بن جاتے ہیں, امامت کے درجے کو پہنچ. جی میں کہہ رہا ہوں میرا دل مطمئن ہو گئی, آپ کون ہوتے کہنے والے نہیں, ہم کوئی نہیں ہوتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شاتو لحم, اگر نماز عید سے پہلے قربانی کی ہے, تمہاری بکری, تمہاری قربانی عام گوشت والی قربانی ہے, قربانی کے طور پر وہ جانور ذبح نہیں ہوا. یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو حکم دیا کہ آپ اس کی جگہ پر ایک اور جانور ذبح کریں. حضرات یہ اہمیت ہے سنت کا اہتمام, سنت کی پابندی قربانی کے معاملے میں. اور یہاں پر ایک اور یاد دہانی, سنت کی اتباع اور سنت کا اہتمام صرف قربانی کی عبادت کو نہیں کرنا ہے, باقی عبادات میں بھی, خاص طور پر نماز اس طرح سے نہیں پڑھنی جس طرح سے بچپن سے پڑھ رہے ہیں. نماز اس طرح سے نہیں پڑھنی جس طرح سے ہمیں 10-20 سال پہلے سکھا دی گئی. اپنی سوچ بدلے, سوچنے کا انداز بدلے.
اپنی نماز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالے، اور دیگر عبادات بھی، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، قربانی کے اندر یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں، قربانی کی عبادت میں بھی اور دیگر تمام عبادات کے اندر۔ اس عبادت میں بھی سنت کی پابندی کرنی ہے، نماز، طریقہ نماز، وضو، طریقہ غسل، طریقہ طہارت وغیرہ دیگر جتنی عبادات اسلام نے رکھی ہیں ان میں بھی ہم نے محمدی طریقہ اختیار کرنا ہے، اس طرح بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آخری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ قربانی کرنے والے کو اپنے اندر جو سب سے اہم اور بنیادی خوبی پیدا کرنی ہے وہ ہے عقیدہ توحید کو اپنائے۔ عقیدہ توحید بنیاد ہے، اس بنیاد کے بغیر کوئی عبادت، کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ جس بندے کا عقیدہ شرکیہ ہے، جس بندے کے نظریے کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، جس بندے کے عمل کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی، اس کی قربانی تو کیا، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان سال کے باقی ایام کے اندر جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا رہے، نظر و نیاز کے طور پر، اولاد کے حصول کے لیے، بیماری سے شفا یابی کے لیے، کہیں پر بیل ہے، کہیں پر بکرا ہے، کہیں پر مرغا ہے، یاد رکھیے اس میں جانور ذبح کرنے، قربان کرنے کی عبادت میں اس مخلوق کو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اور جس عبادت کے اندر شرک ہو جائے اللہ کے ہاں وہ ملاوٹ والی عبادت قبول ہوتی نہیں۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ قربانی اللہ کے لیے بھی جائز ہے، مخلوق کے لیے بھی جائز ہے، اس نظریے کی وجہ سے بھی اس کی قربانی برباد ہو جائے گی، اس کی قربانی مردود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی ونسکی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نماز کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، قیام رکوع سجدے کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور قربانی کی عبادت یا کل مالی عبادات جو مال خرچ کر کے ادا کی جاتی ہے، وہ صدقہ کرنا ہو، کھانا کھلانا ہو، پانی کی سبیلیں لگانا ہو، نذر و ریاض کرنا ہو، منت ماننا ہو، چڑھاوے چڑھانا ہو، یہ جتنی مالی عبادات ہیں وہ نسکی، میری قربانیاں، میری مالی باتیں، یہ صرف اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بدنی عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، مالی عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے تابعداری کرنے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کی نماز بھی آپ کے رب کے لیے، قربانی بھی آپ کے رب کے لیے۔ جیسے نماز کی عبادت کسی اور کے لیے نہیں، ویسے قربانی، جانور ذبح کرنے کی، جانور قربان کرنے کی عبادت کسی اور کے لیے نہیں۔ آج کئی مسلمان اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور قربانی جیسی عبادت کے اندر شرک کا ارتکاب کر کے ظلم عظیم کرتے ہیں۔ کوئی قربانی کرتے ہوئے 11ویں کی نیت کر رہا ہے، کوئی قربانی کرتے ہوئے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے نیت کر رہا ہے، یہ قربانی ان کے لیے، اللہ کی قسم یہ شرک ہے، جس شرک کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جتنے بھی اولیاء اللہ ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی وہ یہ نہیں کہہ کر گیا میرے لیے جانور ذبح کرنا، میرے لیے قربانیاں کرنا، میرے لیے اللہ کی عبادت والے کام کرنا، اللہ کا ولی ہو اور اس طرح کی تعلیم دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے وہ قربانیاں، وہ کل عبادات رب کے لیے کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی صرف رب کا در دکھاتا ہے، غیر اللہ کا در نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، عقیدہ درست نہیں ہے قربانی برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔
اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر حج قربانی کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی یا عبادت یا طریقہ عبادت مقرر کر دیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو چوپائے اللہ نے ان کو دیے ان کے اوپر اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح کرے۔ اس کے بعد کیا فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ بالکل کھلی اور واضح دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پتہ چلا قربانی بھی اسی معبود برحق کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کہا جائے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کھلے لفظ میں اعلان کر دیا رہے گا۔ آج سچوں کو ان کی سچائی، آج موحدین کو ان کی توحید فائدہ دے گی، مشرک اور کافر کو اس کا شرک اور اس کا کفر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سب سے اہم خوبی ہے جو ہر مسلمان کو عموماً اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے لیے قربانی کی عبادت کو ادا کرنے والا وہ خصوصی طور پر اپنے اندر اس صفت اور خوبی کو پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ۔ آپ نے شاید سوشل میڈیا پر یہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کینیڈا کے جنگلات کے اندر اس قدر زبردست آگ لگی کہ اس کے دھوئیں کی وجہ سے امریکہ کا شہر نیو یارک دھوئیں سے متاثر ہے اور آلودگی کا شکار ہے۔ یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ دنیا کی نظر میں کوئی کتنی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کے آگے اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے حکم اور فیصلے کے اوپر غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ طاغوتی قوتیں اور یہ کفر کی قوتیں، ان کا رعب اپنے دل دماغ پر مسلط کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت، اس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، یہ بات بھی آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ آج کل خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر ایک تحریک سی چلی ہوئی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے۔ 20 سال جن کو امریکہ کے اندر صرف اس وجہ سے قید ہوئے ہو گئے ہیں کہ وہ صرف ایک پاکستانی مسلمان خاتون ہے اور کوئی ان کا جرم نہیں۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس اللہ کی بندی کو قید کے اندر، اذیت کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ایک وفد بھی گیا، تفصیلات کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو معلوم ہے۔ اس حوالے سے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے خلوص دل کے ساتھ دعا. اس کے بعد ہر بندے کے پاس موبائل ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ہر بندے کا تعلق ہے. جو لوگ اس تحریک کو اٹھا رہے ہیں, یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے, ان لوگوں کے شانہ بشانہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر اگر اس حوالے سے مؤثر آواز اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں جو صلاحیت رکھتے ہوں, جو استطاعت رکھتے ہوں, اپنی استطاعت صلاحیت کے مطابق اس تحریک کا حصہ بنے, تاکہ پاکستان کی وہ بیٹی اور ہماری وہ مسلمان بہن وہ کافروں کے چنگل سے اور ان کی قید سے وہ رہا ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد رہائی نصیب فرمائے, اور ان کے علاوہ جتنے مسلمان کفار کی قید کے اندر ہیں اور ان کے ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی نجات عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو بھی کافروں کے ظلم سے نجات اور آزادی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے, ظاہری فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے, باطنی فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.